اوور تھنکنگ مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا یا دیر تک سوچنا. کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، بس سوچ کر سر پر سوار کر لیتے ہیں اور مسئلہ بہت بڑا بن جاتا ہے. اٹ از سیڈ دیٹ اوور تھنکنگ از دا بگیسٹ کاز آف انہیپینس. مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن ٹینشن کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ اوور تھنکنگ ضرور کرتے ہیں. ریممبر اٹ از اے مائنڈ ٹریپ رابنگ یو فرام دا گفٹس آف ویری مومنٹس. یہ دماغ کا ایک ایسا جال ہے کہ جس میں انسان ایسا پھنس جاتا ہے اور پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اداس ہو جاتا ہے، خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور ڈرا سا رہتا ہے. اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. نمبر 1، فوکس آن دا پازیٹیو فرسٹ تھنگ رائٹ ناؤ. ابھی اس وقت آپ کے سامنے مثبت چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پر فوکس کریں. ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں. نمبر 2، ریممبر انرجی فلوز ویئر اٹینشنس گوز. یاد رکھیے جس طرف آپ کی ساری توجہ ہوتی ہے آپ کے جسم کی ساری پاور کا فلو اسی طرف ہو جاتا ہے. کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ چیز آپ میں انکریز ہو جاتی ہے. تو اس لیے کامیابی کی طرف فوکس کریں، کامیابی ہی ملتی چلی جائے گی. نمبر 3، ریپیٹ گڈ اینڈ پیسفل ورڈس. آپ کے ذہن میں جو اوور تھنکنگ کی وجہ سے منفی اور سٹریس دینے والے جو الفاظ گونج رہے ہیں ان کے اوپر امن دینے والے اچھے خوبصورت الفاظ کا پینٹ کرتے جائیں. نماز، رحمت للعالمین، رحم، ہمدردی کے جذبات، ماں کی باتیں، آپ کے بچے. All these words are very important. Remember that words are very powerful. الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے. یہ جو آپ اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں کہ میری تو جاب ہی خراب ہے، میرے تو بچے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو دہرانے سے یہ چیزیں حقیقت کا روپ ڈھال لیتی ہیں. نمبر 4، ڈونٹ رومینیٹ دا تھنگس. سوچوں کی جوگالی نہ کریں. جس طرح گائے کھانا کھا لیتی ہے اور جوگالی میں مصروف رہتی ہے، اگر آپ بھی ایسا محسوس کریں کہ ماضی کا ڈر، مستقبل کا خوف آپ کی شخصیت پر گہرا اثر ڈال رہا ہے ٹینشن کی وجہ سے، سٹریس کی وجہ سے، تو کھینچ کے اپنے آپ کو دوبارہ حال مطلب پریزنٹ میں لے کر آئیں. جس طرح ایک بچہ حال میں جیتا ہے. یاد رہے دماغ آپ کا غلام ہے، آپ اس کے غلام نہیں. آپ اپنے مائنڈ کو آرڈر دیا کریں، نہ کہ مائنڈ کے آرڈر پر چلا کریں. نمبر 5، ٹیک ڈیپ بریتھ اور پھر لمبے لمبے سانس لیا کریں. آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. اور جس وقت اوور تھنکنگ ہونا کسی اور کے ساتھ نیک سلوک کر دیں، یہ سوچ کر کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کروں گا تو میرے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا. نمبر 6، ریکال آور ونس. اور پھر اپنی زندگی کی جیت کو جو آپ نے ون کیا ہے، جو آج تک زندگی میں آپ نے چیزیں جیتنی ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچیں. اور اگر یہ سوچیں بہت زیادہ تنگ کرنے لگیں تو کہیں نہ کہیں مصروف ہو جائیں، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور کوئی ایکشن پرفارم کریں، کوئی کام کریں، کوئی ورک کریں. اینڈ آسک فار ہیلپ. اگر بہت زیادہ آپ کے ساتھ اس طرح ہو تو یقیناً آپ کو مدد، ہیلپ کی ضرورت ہے. بالکل سمپل سی بات ہے کہ باہر چلے جائیں، باہر نکل جائیں، فطرت مینس نیچر کے قریب ہوں، ان چہچہاتی پرندوں کی میٹھی میٹھی آوازیں سنیں جو درختوں پر بیٹھی رہتے ہیں. ان درختوں کو دیکھیں، گھاس پر چلیں، افق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھیں، سی دا سائٹ سن رائزنگ کو دیکھیں. اور یاد رکھیں دیر از نو وائی فائی ان دا فارسٹ but you will find best connections in the forest among the trees. جنگل میں درختوں میں وائی فائی تو نہیں ہوتی، لیکن آپ وہاں پر بہترین کنیکشن تلاش کر سکتے ہیں، اور وہ کنیکشن انسان اور اللہ کے درمیان کا ہے.